جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کیا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات آپ کے شعبے کی سناؤں. نکولس بیٹی ہمارے پیر بھائی تھے, فوت ہو گئے, لندن یونیورسٹی کے وہ ہیڈ تھے اپنا سائیکالوجی کے, آپ کے سبجیکٹ. مسلمان ہو گئے تھے نکولس بیٹی, فوت ہو گئے. پھر وہ نکولس نے مجھے سنایا کہ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, اس نے کہا متعصب ہوتے ہیں لوگ مذہبی معاملات میں, ان کو اگر میں یہ کہوں کہ اسلام نے کہا ہے کہ تم یہ سجدہ کرو, یہ تو وہ کہتا ہے میں ان کو بطور ایکسرسائز کہتا تھا کہ آپ اس طرح کریں, یہ ایکسرسائز کریں, سجدے میں جا کے پھر اٹھیں, پھر سجدے میں چلے جائیں. تو کہتے جو یہ کرتے تھے دوسرے پیشنٹ کی نسبت وہ جلدی کیور ہو جاتے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ غازی صاحب مبارکباد کہ ایک ایسے ٹاپک کے آپ پائنیئر بن گئے, اور اب دوسرے چینل بھی جو صبح کی نشریات یہ ڈاکٹر قاضی کو جی میں کریڈٹ میں موضوعات پر آپ کریں گے. یہ تو ایک ہے نا ڈاکٹر قاضی صاحب نے دیا, آپ نے تو ماشاءاللہ 365 پورے سال کے متعارف کرائے ایسے ٹاپکس جو اس سے پہلے اس طرح کے پروگراموں میں تو بالکل ہی نہیں ہوئے, ویسے بھی کبھی نہیں ہوئے. مگر دین کا تعلق لوگوں نے سمجھا کہ بس وہ ہے میرے بھائیوں نماز پڑھو, میرے بھائی روزہ رکھو, میرے بھائی عبادات تک محدود کر دیا ہم نے. اسلام دین فطرت ہے اور پوری انسانیت کی رہنمائی کا دین ہے. اس میں صرف پاکیزہ تعلیمات نہیں ہیں, عقائد و عبادات نہیں ہیں, معاشرت و معاملات نہیں ہیں, اور اخلاق و آداب نہیں ہیں, بلکہ یہ حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں ایسی معتدل ہدایات دیتا ہے جو انسان کو نہ صرف بیماری سے بچاتی ہیں بلکہ اسے ایسا صحت مند رکھتی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے ان احکامات پر چل لے تو شاید اس کی موت بھی دور ہو جائے. ایسی چیزیں ابھی میں اس کے اوپر آتا ہوں. میرے اللہ نے قدرت کو بناتے ہوئے جتنی اللہ نے وسیع منصوبہ بندی صرف انسان کو صحت مند رکھنے میں کی, شاید کسی اور چیز پر نہیں کی. صرف اللہ کا وحد تھا کہ انسان صحت مند رہے اور صحیح رہے. آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے نظام اور قوت مدافعت کے ایسے ایسے نظام تخلیق کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ انسانی عقل ششدر رہ جاتی ہے, حیران رہ جاتی ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے بچہ 4500 بیماریاں ساتھ لے کر آتا ہے. جس راستے سے وہ دنیا میں آتا ہے وہ راستہ بھرا ہوتا ہے جرمز کے ساتھ, اور اس لیے قوت مدافعت بھی بچے میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس راستے سے وہ فائٹ کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بھی فائٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے چھوٹے بچے میں سب سے زیادہ قوت مدافعت ہوتی ہے کیونکہ اس نے سب سے زیادہ فائٹ کی ہوتی ہے وہاں پر, اور اس کو قدرت نے لپیٹا ہوتا ہے. قدرت نے لپیٹا ہوتا ہے اس کو. بخاری و مسلم شریف میں آتا ہے کہ 2 نعمتوں کے حوالے سے عموماً لوگ جو ہیں وہ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں. نمبر 1 صحت, نمبر 2 فراغت. یعنی ایسی خوبصورت چیز ہے صحت کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی 3 قسموں کی. ایک ہوتے ہیں گڈ بینیفیشل جرمز, ایک ہوتے ہیں بیڈ ہارمفل جرمز, ایک تیسری قسم آپ کو بتاتا ہوں اپورچونسٹ. اچھا انسان ایسے جراثیم جو جراثیموں کے میر جعفر اور میر صادق ہیں, جو گیٹ کھولتے ہیں انسانی جسم کے اور جو برائیوں کہتے ہیں آ جاؤ اندر, اور پھر ان کی مدد کرتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ طاقتور گڈ جو ہیں وہ زندہ ہیں, پوری طاقت میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں بیڈ نے حملہ کر دیا وہ بیڈ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں, اپورچونسٹ. ڈاکٹر ہٹن ہاور نے بڑا زبردست نام دیا, اس نے کہا گڈ بیڈ اینڈ دی اگلی, گڈ بیڈ اینڈ دی اگلی. اب جو گڈ ہیں وہ سیاست میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. میں اس لیے کہا انسانوں کی طرح ہے بالکل, کوئی فرق نہیں. ایسے بھاگتے ہیں پھر بوری میں سے جب دانے گرنے لگتے ہیں. قبلہ ایسے مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو جرم کمیونٹیز کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ پوری کی پوری ایک دنیا آباد ہے ان کی. بلکہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. مرحوم رانا اعجاز لا منسٹر بھی رہے, ہمارے بڑے دوست تھے اور میرے بڑے عقیدت مند, وہ مجھے مرشد کہتے ہیں. مارشل آ گیا مشرف صاحب کا, تو وہ منسٹر بنے تو انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرا جو پیر ہے وہ آ کے پہلے کرسی پہ بیٹھے پہلے دن, تو پھر میں اپنی منسٹری کی چیئر پہ بیٹھوں. زبردستی مجھے لے گئے, میں ان کاموں میں جاتا نہیں, لے گئے مجھے جا کے بٹھا دیا. اب وہاں ایک صاحب آئے جنہوں نے مال بڑا ہوتا تھا, اور وہ وزیر اعظم جو پہلے تھے ان کے بارے میں ہوتا, تیرا شکریہ, تو عظیم انسان ہے, تو محمد بن قاسم ہے, تو صلاح الدین ایوبی ہے, تو فلانا ہے, تو قائد اعظم ثانی ہے, فلاں ہے, وہ لکھتے تھے. وہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے پہلا فقرہ ان کے بارے میں, ان کے سر کے بالوں کے بارے میں فقرہ پہلے کہا بڑا نیگیٹو. اس کے بعد انہوں نے پنجابی میں ماشاءاللہ بڑی بھرپور 2-3 گالیاں دی. انہوں نے کہا جی وہ تو فلانے تھے, وہ تو ٹمکانے تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, یہ جنرل مشرف جو ہے یہ تو مسیحا انسان ہے, یہ اتنا عظیم. میں ایسے تھا بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ بھائی یہ بندہ جس نے
میں لگا کے وہ اپنے جو بینر تھے فلانے تھے وہ لگائے ہوئے تھے. تو وہ میں نے کہا منسٹر صاحب کو کہ اس بندے کو جانتے ہو, تو اس نے بھی آگے بڑی ماشاءاللہ پنجابی کہتا ہے اس طرح سے سارے فلانے ٹمکانے تسی بہت ہجرا جان. کہتا ہے یہ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر یہ اگلا یہ ہمارے بارے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اس طرح کے بڑے پائے جاتے ہیں ہمارے. جی یہ مائکروبیال ایکو سسٹم ہے, اس ایکو سسٹم میں جب تک توازن ہے انسان صحت مند ہے. اس بیڈ اور گڈ کا جو ایک توازن رکھنا ہے بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں مائکروبیومز دیے. یہ سب سے پہلا دفاعی مورچہ ہے جو مقابلہ کرتا ہے, اور یہ اتنے ہوشیار ہیں. ان کی اپنی ISI ہے, ان کی اپنی FIA ہے, ان کی اپنی CID ہے, ان کا اپنی فوج ہے, ان کی اپنی آرٹلری ہے, ان کی اپنی ایئر فورس ہے, ان کی اپنی نیوی ہے. اور یہ پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر ہٹنورڈ کی پوری کتاب اس کے اوپر ہے کہ یہ آرٹلری کام کیسے کرتی ہے. یہ اتنی پہچان رکھتی ہیں کہ ایک بار دشمن کو دیکھ لیں, یہ جب بھی دشمن آتا ہے اس کو پہچان لیتے ہیں. لیکن کیونکہ دشمن بھی روپ بدل کر آتا ہے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں, کچھ تو الگ الگ رہتے ہیں لڑنے کے لیے, کچھ جو ہے وہ کمیونٹی بن کر رہتے ہیں لڑنے کے لیے, اور پھر ایسے حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. یہ جو اس کے بعد پھر جو پہلا مورچہ, اس کے بعد اگلا مورچہ جو آتا ہے وہ کیا ہے, مائکروفیگس کا مورچہ آتا ہے. وہ سیکنڈ ایک دفاعی لائن ہے. یہ دیو کی طرح سالم نگل جاتا ہے جراثیم کو, نیگیٹو جراثیم پورے کا پورا کھا جاتے ہیں یہ. پھر ایک تیسری دفاعی لائن بنائی ہے لیمفوجیمز کی. وہ کیا کرتی ہے کہ اگر وہاں سے بھی کوئی بچ کر آ جائے تو یہ اس سے فائٹ کرتی ہے. تو اب دیکھیے قدرت نے, بلکہ ڈاکٹر کتنے بیریئر بنائے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ہٹن ہاور کمال بات کرتا ہے, کہتا ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, وہ کہتا ہے جب میں جراثیم پر کام کر رہا تھا مجھے پتا چلا 100 ٹریلین گڈ جراثیم انسان کے جسم میں, 100 ٹریلین گڈ جراثیم. میں صرف 600 آئیڈینٹیفائی کر پایا تو مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کو اس آیت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ کون کون سی نعمت. ابھی وہ نعمتیں آتی رہنی ہیں, پوری کائنات جب تک ہے ان کو پتا چلے گا جب 100 ٹریلین کی لسٹ بنائیں گے یہ کہ اللہ نے میری کون کون سی نعمت میرے لیے پیدا کی. اب 4 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں, اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوکیشن کیا ہے اس کی. یہ آن اور ان دی باڈی, یعنی باڈی کے اوپر بھی ہیں, باڈی کے اندر بھی ہیں. جو میری پیشانی کے اوپر ہیں جرمز وہ میرے ہاتھ کے جرم سے ڈیفرنٹ ہیں. جو میرے ہاتھ کے جرم سے میرے گٹ کے جرم سے ڈیفرنٹ ہیں. ان کی تمام تر جو حیت ہے, ان کی شکل جو ان کا کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. نمبر 2 میری ایج بڑی اس میں اہم ہے, کس عمر میں میرے اندر وہ جرمز ہیں. جو ایج بڑھتی جاتی ہے جرمز کے اندر طاقت قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے. نمبر 3 what I eat they eat, جو میں کھاتا ہوں وہ یہ کھاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بات کی بیڈ جرمز کی, تو بیڈ جرمز کیا کھاتے ہیں, جنک فوڈ. وہ اندر سے جنک فوڈ مانگتے ہیں. یہ جو آج کل کا بچہ کہتا ہے جنک فوڈ لاؤ, یہ بیڈ جرمز مانگتے ہیں. اور اچھا کیا مانگتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے سیلڈ دو, وہ کہتا ہے مجھے فش دو, وہ کہتا ہے مجھے ٹماٹر دو, وہ کہتا ہے مجھے پانی دو. یہ اچھے جرمز مانگتے ہیں. تیسری بات یہ ہوگی. چوتھی چیز جو ہے where we live, کس جگہ پر ہیں ہم, ایٹماسفیئر کیسا ہے, سرکمسٹانسز, انوائرمنٹ کیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں, آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی ٹریولرز ڈائریا, یہ بھی جرمز کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جہاں آپ گئے ہیں وہاں کے جرمز ڈیفرنٹ تھے, آپ جہاں رہ رہے تھے وہاں جرمز ڈیفرنٹ تھے. ابھی آپ نے بات کی پروگرام سے پہلے, میں کہیں شادی پر جاؤں کھانا نہیں کھاتا, بڑا اچھا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جرمز آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہوتے, بالکل نئے ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں میرا پیٹ یا مجھے گٹ پرابلم نہ